انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ جب ہم دیتے ہیں تبھی ہم پاتے ہیں۔ دنیا کے بنانے والے نے دنیا کا یہ قانون مقرر کیا ہے کہ یہاں جو دیتا ہے وہی پاتا ہے۔ جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو اس کے لیے حاصل کرنا بھی اس دنیا میں مقدر نہیں۔ ہمارے چاروں طرف دنیا میں خدا نے اس اصول کو انتہائی کامل شکل میں قائم رکھا ہے۔ یہاں ہر چیز کو اگرچہ اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے دوسروں سے کچھ لینا پڑتا ہے، مگر ہر چیز کا یہ حال ہے کہ وہ جتنا لیتی ہے اس سے زیادہ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ درخت کی مثال لیجئے۔ درخت زمین سے پانی اور معدنیات لیتا ہے، وہ ہوا سے نائٹروجن لیتا ہے، سورج سے حرارت لیتا ہے، اور اس طرح پوری کائنات سے اپنی غذا لیتے ہوئے اپنے وجود کو کمال کے درجے تک پہنچاتا ہے۔ مگر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد اس کا پورا وجود دوسروں کے لیے وقف ہو جاتا ہے۔ وہ دوسروں کو سایہ دیتا ہے، وہ دوسروں کو لکڑی دیتا ہے، وہ دوسروں کو پھول اور پھل دیتا ہے۔ وہ ساری عمر اسی طرح اپنے آپ کو دوسروں کے لیے وقف رکھتا ہے، یہاں تک کہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہی حال کائنات کی ہر چیز کا ہے۔ ہر چیز دوسروں کو نفع پہنچانے میں مصروف ہے۔ سورج، دریا، پہاڑ، ہوا، ہر چیز دوسروں کو نفع پہنچانے میں لگی ہوئی ہے۔ کائنات کا دین نفع بخشی ہے، نہ کہ حقوق طلبی۔ اس دنیا میں صرف ایک ہی مخلوق ہے جو دینے کے بجائے لینا چاہتی ہے، اور وہ انسان ہے۔ انسان ایک طرفہ طور پر دوسروں کو لوٹتا ہے، وہ دوسروں کو دیے بغیر دوسروں سے لینا چاہتا ہے، وہ نفع بخش بنے بغیر نفع خور بننا چاہتا ہے۔ انسان کی یہ روش خدا کی اسکیم کے خلاف ہے۔ انسانی روش کائنات کے عام مزاج سے ہٹی ہوئی ہے۔ یہ تضاد ثابت کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے موجودہ دنیا میں کامیابی مقدر نہیں۔ موجودہ دنیا میں کامیابی صرف ان لوگوں کو مل سکتی ہے جو وسیع تر کائنات سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کریں، جو دینے والی دنیا میں خود بھی دینے والے بن کر رہیں، نہ کہ دینے والی دنیا میں صرف لینے والے۔